بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان نوید مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک مہروی اسٹوڈیو۔ آج پھر ایک علم کی بات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ معزز ناظرین و سامعین، مصنف از مہروی اپنے چشم تصور میں ایک پیش آنے والے واقعے کو سوچ رہا تھا کہ جھپک کر اس نے اپنی صحف سیاہ اٹھائی اور اس واقعے کو ایک افسانے کی شکل دیتے ہوئے اپنے لفظوں کی مالا میں پرو ڈالا۔ معزز دوستوں، ایک روح پوش ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل میں اس قدر سناٹا تھا کہ اسے ہوا کی آواز بھی صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ درختوں پہ بیٹھے پرندوں کی آواز اس کی روح کو ایک سکون سا دے رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے ایک ندی نظر آئی اور وہ اس کے قریب جا کر کے بیٹھ گیا اور پانی میں ہاتھ دھونے لگا کہ اسی وقت اسے ایک خوبصورت پرندہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ پاگل سا ہو گیا اور اس کو پکڑنے کے لیے لپکا، لیکن پرندہ اڑ گیا۔ وہ اس کے پیچھے کافی بھاگا لیکن وہ اس کی پکڑ میں نہ آ سکا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پرندہ اڑا اور درخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اسے وہ پرندہ بے حد پسند آ گیا تھا اور وہ اس کے پیچھے تیز تیز بھاگنے لگا۔ پرندہ درخت پر بیٹھا اپنی خوبصورت آواز نکال رہا تھا جسے وہ سن کر بے حد خوش ہو رہا تھا۔ روح پوش نے اپنا تیر نکالا اور کمان کی ڈور میں لگا کر نشانہ لگایا اور اس خوبصورت پرندے کے اوپر وار کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت پرندہ تیر کی وار کی وجہ سے بے حد زخمی ہو گیا اور زمین پر آ گرا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بے حد خوش ہوا کہ وہ اس کے قبضے میں آ گیا، لیکن وہ ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا کہ اس کے تیر کے لگنے کی وجہ سے پرندے کا پاؤں بے حد زخمی ہو گیا تھا۔ تو اس نے جلدی سے اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی شال کو اتارا اور ایک پٹک کی صورت میں کپڑے کا ٹکڑا پھاڑا اور پرندے کے پاؤں کو باندھنے لگا۔ اس نے پرندے کا پاؤں اس قدر مضبوطی سے باندھا کہ اس کے زخم سے بہنے والا خون بھی رک چکا تھا۔ وہ پرندہ اپنی زخم کی درد کی وجہ سے کافی ناساز حالت میں موجود تھا۔ اس کو وہ پرندہ بہت پسند تھا، لیکن وہ اس زخم کی وجہ سے کافی افسردہ ہو گیا۔ اسے جلدی سے جھوپڑی کی طرف لے گیا اور پرندے کے آشیانے کی مانند اپنی جھوپڑی اس نے اس پرندے کو اپنی جھوپڑی میں لے جانے کے بعد ایک چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیا اور اس پرندے کے پاؤں پہ جو گہری زخم آئی تھی اس پہ مرہم لگائی اور پٹی کر دی۔ ایک ڈیڑھ ہفتہ ہی گزرا تھا کہ پرندے کا زخم کچھ قدر بہتر ہو گیا اور وہ اپنی لنگڑاتی ہوئی ٹانگوں سے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ وہ ایک جنگلی پرندہ تھا اور اس پنجرے کا کبھی بھی عادی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ وہ کبھی اس پنجرے میں بھی قید کاٹے گا۔ اس پرندے کے پاؤں پہ جو روح پوش نے قید کرنے کے لیے زخم لگایا تھا وہ تو بھر گیا، لیکن اس پنجرے کی قید اس کو دن بہ دن کمزور کیے جا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ماہ کے اندر ہی کافی کمزور تر ہو گیا۔ اس کی حالت اس قدر ناساز ہو گئی تھی کہ جیسے مانو کہ وہ ملک الموت کو آوازیں لگا رہا ہو۔ وہ روح پوش اس کی حالت کو دیکھ کر کافی افسردہ ہوا اور اس کو قید کرنے کی وجہ کو ہی الزام ٹھہرایا اور خود کو دوش دینے لگا، مانو کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو۔ وہ اس پرندے کی پنجرے کی جانب جھپکا اور پلٹ سے کنڈی کو کھول دیا اور دروازے کو کھولتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آسمان کی طرف پھینک دیا تاکہ وہ آزادی کی فضا میں پرواز کر سکے، لیکن اس کی حالت اس قدر ناساز ہو گئی تھی کہ وہ زمین پر ہی آ گرا۔ وہ اس عمل کو دیکھتے ہوئے اور کافی زیادہ افسردہ ہو گیا اور خود کو دوش دیتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھ گیا کیونکہ وہ پرندہ مر چکا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس لمبے سے واقعے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اسی واقعے کی مانند چلتے پھرتے ایک ہی نظر میں صاحب المجاز کو گلے لگا لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم عشق المجاز کے امتحانات میں ہی ناکام ہو جاتے ہیں، گو اگر ہم کامیاب ہو بھی جائیں اور اپنے محبوب کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لیں تو کیا خبر کہ آپ کا محبوب اس پرندے کی مانند آپ کے ساتھ گزر بسر کر بھی سکے گا کہ نہیں۔ دیکھنے میں تو دور سے درخت پہ بیٹھے ایک پرندے کی مانند
عشق کا راستہ سہانا لگتا ہے، لیکن اگر نبھایا جائے تو انسان کو علم ہوتا ہے کہ یہ راستہ کتنا کٹھن ہے۔ یہاں پہ پل پل آگ میں جلنا پڑتا ہے، یہاں پہ پل پل کو تڑپنا پڑتا ہے، یہاں پہ پل پل کی روح کی بے چینی، پل پل کا انتظار، پل پل کی آزمائش۔ عشق کے المجاز کو گلے لگانے میں دیر نہیں لگتی، لیکن حالات کی تنگیوں اور عشق کے المجاز کے امتحانات کو ہر کوئی کامیابیوں کی جانب نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ مصور کی تصویر کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں یا مصور کے اوپر، کمہار کے مٹی کے بنائے ہوئے برتن کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں یا کمہار کے اوپر، مصنف کے لکھے ہوئے افسانے کے اوپر عاشق ہوتے ہیں یا مصنف اور سیف سیاہ پر۔ عشق اور محبت کا اصل حقدار تو وہ نور ازل ہے جس نے یہ دنیا کے رنگ و میلے سجائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے زندگی کا ایک سبق چھوڑ جائے گی۔ اگر ہماری کاوش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ ملتے ہیں مستقبل میں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے سے جڑے تمام ذی روح کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔